بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بانی مجلس رضا حاضرین مجلس ذاکرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ فاتحہ تلاوت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی دو آیتیں میں آپ کو سمجھ رہی ہیں، آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55۔ دونوں آیتوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ آیت جو آیت نمبر 55 ہے، اس آیت کو آیت ولایت کہا جاتا ہے، جس میں 3 ولایتوں کا ذکر کیا گیا ہے: اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، اور صاحبان ایمان میں وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد اللہم صل علی۔ یہ 3 ولایتیں آیت نمبر 55 میں بیان ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے والی 54ویں آیت میں اس آیت کا مقدمہ بیان ہوا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ 3 ولایتیں اسے ملیں گی، جب بات کریں گے نا ملیں گی، ملنی چاہیے، اسے ملیں گی، تو یہ بات ہو رہی ہے حق کے حساب سے۔ ظاہری طور پر دکھاوا، ظاہری رسم و رواج، آباء و اجداد سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بھی بعض اوقات
بہت بڑی سعادت ہے کہ آبا و اجداد ایسے تھے تبھی ایسی چیز آئی ہے۔ وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی قسمت ہے، بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ ایسے آبا و اجداد کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ولایت علی کو منتقل کیا ہے۔ تو یہ خود ایک بڑی بات ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ بارہا اس بات کی طرف ارشاد ہوا ہے، مثلا ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اس کے حق کے ساتھ۔ یہ جو حق کے ساتھ اختیار کرنے والی بات ہے نا، یہ ہے وہ ایک معیاری بات، ایک اعلیٰ کیفیت کی بات ہے۔ ورنہ متقی تو فطری طور پہ سب ہیں۔ یہ بچہ بھی ہر ایک کی گود میں نہیں بیٹھے گا، یہ بچہ بھی ہر ایک سے ٹافی نہیں لے گا۔ اسے کس نے سکھایا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا؟ یہ جو فطری طور پر نہیں کرتا بہت ساری چیزیں، تو یہ فطرتاً متقی ہے۔ لیکن اگر یہی تقویٰ اللہ کی خاطر اختیاراً ہو جائے تو پھر وہ ولی بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ وسلم۔ یہ مثال بہت مشہور آیت کہ کسی چیز کا حق ادا کرنے کے حوالے سے بات میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ مثلا کتنی مشہور آیت ہے جو شاید ہی کسی مولائی کو، کسی شیعہ کو یاد نہ ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ یہ یطہرکم کے ساتھ جو تطہیرا ہے، یطہرکم بھی تو طہارت کے خاندان کا لفظ ہے نا جی، جس نے تمہیں پاک رکھا، تطہیرا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی پاک رکھنا ایک بہت بڑا کام، اور جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، جتنا تمہارا حق تھا، جیسا تمہارا مقام تھا، جیسا پاک کرنے والے کی حیثیت اور مقام تھا، اسی کے حساب سے تمہیں پاک رکھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ کسی چیز کو اختیار کریں اس کے حق کے ساتھ، اس کے کمال کے ساتھ، اس کی جو تقاضے اور ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آیہ ولایت جو اس سے پہلے والی آیت، آیہ ولایت کا حق ادا کرنے کے لیے مقدمہ ہے۔ تمہارا ولی اللہ ہے۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا حاکم، تمہارا مولا، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، انما ولیکم، ولی کا لفظ تینوں کے لیے ایک ہی آیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ولیکم الرسول، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو صاحب ایمان، صاحبان ایمان۔ اب یہاں عجیب اللہ کا کام اور نظام ہے کہ جب بھی مولا علی کی بات آتی ہے، جب بھی اہل بیت کی بات آتی ہے، اللہ میدان بڑا وسیع کر دیتا ہے تاکہ کوئی حسد نہ کرے۔ تم میں صلاحیت تھی تو تم ہو جاتے ایسے، تم میں اگر اہلیت تھی تو تم ہو جاتے۔ میں نے تو میدان بڑا وسیع رکھا تھا، میں نے تو علی کے بارے میں جب بھی بات کی ہے تو اتنا بڑا وسیع میدان رکھا ہے کہ جو چاہے آ جائے، مگر آئے صرف علی۔ یہ اللہ کا مولا سے متعلق اللہ کا یہ ایک جگہ نہیں ہے قرآن مجید میں، جہاں جہاں مولا علی کے فضائل ہیں نا، وہاں اللہ نے جمع کا صیغہ رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ کیونکہ اللہ سے تو انہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا، رسول اللہ سے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو ہونا ہی علی سے تھا۔ لہٰذا علی کے فضائل اور مصائب اور علی کے مقام اور عظمت کو اللہ بیان کرتے وقت میدان بڑا وسیع رکھتا ہے کہ جو چاہے آ جائے، جو چاہے آ جائے، جس کو دل ہے، جس کا شوق ہے، وہ اس میدان میں اتر آئے جی۔ لہٰذا یہاں جمع کے صیغے ہیں، یہاں بھی جمع کے صیغے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ، وہاں بھی جمع کے صیغے ہیں۔ میدان مباہلہ میں جب مولا علی کو مولا نبی لے کر گئے، وہاں بھی جمع کا صیغہ ہے۔ ہر جگہ مولا علی کے بارے میں اللہ نے جمع کا صیغہ رکھا ہے، اور یہ صرف اللہ ہی نے نہیں کیا، اللہ کی اطاعت میں رسول نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ جب کبھی مولا علی نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد کروں گا تو پھر فرماتے تھے کوئی اور ہے، پھر علی کہتے تھے میں آپ کی مدد کروں گا، پھر فرماتے تھے کوئی اور ہے، تاکہ تاریخ یہ نہ لکھے کہ بھائی پہلی دفعہ علی نے کہا میں مدد کروں گا، انہوں نے اپنا ولی اور اپنا وسیع اور اپنا خلیفہ بنا دیا، ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا۔ نہیں، میدان بڑا وسیع ہے،
جس میں صلاحیت ہے آئے اور علی کا مقابلہ کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی والے. توجہ کر لیا. یہاں جمع کا صیغہ تمہارا ولی اللہ، یہاں اللہ مفرد، رسولہ مفرد، مگر جیسے ہی مولا علی کی بات ہے والذین آمنوا، وہ بہت سارے لوگ تو ہیں مگر بہت سارے لوگ ثابت بھی ہوئے، وہ بہت سارے لوگ جو صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے تو بہت سارے تھے. سب نے لکھا ہے کہ آیت نازل ہی تب ہوئی جب مسجد میں مولا علی نماز میں مصروف تھے اور فقیر نے مسجد کے اندر آ کر آواز لگائی کہ کون ہے جو مجھے اللہ کی خاطر دے. تو وہ علی جس کے زانوں سے تیر نکل جائے تو اسے احساس بھی نہ ہو، اس علی نے فقیر کی آواز سن لی. توجہ ہے. نبی نے فرمایا ایک جنگ کے اندر کہ علی کے تیر لگا ہوا ہے، نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے صحابہ کرام سے. نبی نے فرمایا کہ اتنا صبر کرو، علی حالت سجدہ میں چلا جائے. جب نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے تو تیر نکالنے نہ، علی کو احساس نہیں ہوگا. یعنی اتنا فنا فی اللہ ذات ہے، اللہ کی ذات میں اتنا گم ذات ہے کہ جسے پھر اللہ کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. اس وقت انہیں اپنی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے. وہ علی جس کے حالت سجدہ میں تیر نکالا جائے تو علی کو احساس نہ ہو، وہ حالت رکوع میں فقیر کی آواز سن کیسے رہا ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے فضائل سن رہے ہیں نا آپ؟ فضائل سن رہے ہیں، ورنہ میں ابھی درس اخلاق شروع کر دوں گا فوراً، وہ بھی مجھے بہت اچھا آتا ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد و آل محمد. علی بھائی آگے آ جائیے گا، ادھر آگے. ایک اور صلوات نبی علیہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات. توجہ ہے، بات آگے بڑھے. تھوڑی سی میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ گردن ہلاتے رہا کرو. میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے. تو تھوڑی دیر بعد برابر والے کی کونی لگی تو وہ گر پڑے. تو میں نے پوچھا بھئی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے تھوڑی گردن ہلاتے رہو. فضائل سن رہے ہیں آپ. ایک صلوات پڑھے نبی یہ جو ہے وہ عراق ایران کی مجلس نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان بر صغیر کی مجلس ہے. اور بر صغیر میں مجلس ماشاء اللہ. نقن صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا علی بھائی اس کا. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ آیت اللہ العظمیٰ، اس پورے بر صغیر کے اندر بڑے ناموں میں ایک نام علمی دنیا میں. وہ فرماتے ہیں کہ جو حالت سجدہ میں تیر نکلنے پر محسوس نہ کرے، وہ حالت رکوع میں فقیر کی آواز اس لیے سن رہا تھا کہ وہ بھی اللہ کا محضر تھا، یہ بھی اللہ کا ہے. اس وقت بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں فنا تھے اور اس وقت بھی اللہ ہی کے بارگاہ میں تھے، تبھی تو سنیں گے، کیونکہ وہ بولنے والا تو اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے. وہ بولنے والا تو اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، لہذا جواب وہی دے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب یہاں ایک لفظ ولایت کے ساتھ 3 ولیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے. مجھے پھر علامہ طالب جوہری کا بڑا حسین جملہ جس کا ہو اسی کے نام سے بیان کیا جائے. علامہ طالب جوہری کا ایک بڑا حسین جملہ ہے. وہ فرمانے لگے کہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ایک دفعہ ہی کہتے ہو، اشہد ان مثلا ایک ہی جملہ کہتے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ایک ہی جملہ کہتے ہو، لیکن جب علی کی بات آتی ہے تم لائن لگا دیتے ہو.
اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وصی رسول اللہ و خلیفہ، لائن لگا دیتے ہو۔ تو بھائی ہم لائن نہیں لگاتے، اللہ نے بھی جب علی کی ولایت کی بات کی ہے تو 3 جملے بولے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک جملہ۔ لیکن جب علی کی بات آئی الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ بھی چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو، اللہ بھی چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو۔ اب یہ جو 3 ولایتوں کا ذکر ہے، اس سے پہلے والی آیت ان ولایتوں کے حمل کرنے، برداشت کرنے، تحمل کرنے، اسے اٹھا لینے کی تیاری کروانے والی آیت ہے۔ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دی جاتی ہے، ہر کسی کو ہر چیز نہیں دی جاتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے یہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے، یہ چیز رکھ بھی سکتا ہے یا نہیں، یہ چیز سنبھال بھی پائے گا یا نہیں۔ اہلیت دیکھ کر امانتیں سونپی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جب جناب زہرا کا نور اللہ نے نبی کو دینا چاہا تو 40 دن تک غار میں چلا کیا ہے نبی نے، 40 دن تک سرکار دو جہاں نے عبادتیں کی ہیں، تب اللہ نے نور فاطمہ نبی کے وجود میں اتارا۔ تیاری کروائی ہے پہلے سیدہ کے لیے جی۔ ہر روڈ کے اوپر ہر گاڑی نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، ہر گھر میں فرشتہ نہیں اترتا۔ اہلیت چاہیے، قابلیت چاہیے، وہ جو قابلیت ایجاد کرنے والی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں 40 دن تک سرکار دو جہاں غار حرا میں عبادت کرتے رہے، چلا کیا سرکار نے۔ 40ویں روز جبریل نازل ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے ایک پیغام، ایک امانت بھیجی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں اپنے ہاتھ سے ایک درخت لگایا ہے، جس درخت کا نام ہے شجرہ طوبہ۔ شجرہ طوبہ الذی غرس اللہ بیدہ، ابھی سرچ کر لو یوٹیوب پر، گوگل کے اوپر، میں عربی پڑھ رہا ہوں، یہ حدیثوں کے حوالے نکل آئیں گے۔ الذی غرس اللہ بیدہ، شجرہ طوبہ وہ شجر ہے کہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اب اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا کا کیا مطلب؟ اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اپنی پوری قدرت سے لگایا ہے، اللہ نے اپنی پوری طاقت سے لگایا ہے۔ اللہ جب اپنی پوری قدرت سے کوئی کام کرے گا تو پھر اس کی قدرت کا جلوہ سامنے آئے گا۔ اللہ نے ایک درخت اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس درخت کی جڑ سے، اس درخت کی تہ سے 3 نہریں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ یعنی درخت بھی درخت ایسا جسے اللہ نے خود لگایا، اور اس درخت کی جڑوں سے نہریں نکلتی ہیں، اور ان نہروں کا کام یہ ہے کہ پوری جنت کو سیراب کریں۔ معین، سلسبیل، تسنیم، 3 جنت کی نہروں کے نام جو احادیث میں آئے۔ معین، سلسبیل، تسنیم، یہ تینوں نہریں اس درخت سے نکل کر پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے جو نبی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے لیے بھیج دیا۔ اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بھیج دیا ہے۔ اور جب نبی نے اس پھل کو کھانے کے لیے 2 نیم کیا، اسے توڑا تو اس میں سے نور نکل رہا تھا۔ تو فرمایا یہ نور کیسا ہے؟ کہ یہی تو فاطمہ ہے، یہی تو نور فاطمہ ہے۔ یہ نور آپ تناول فرمائیں تاکہ نور فاطمہ آپ کے اندر منتقل ہو جائے۔ سرکار نے وہ پھل تناول فرمایا، جناب خدیجہ کے قریب گئے، نور منتقل ہوا، جناب زہرا دنیا میں تشریف لے آئیں۔ توجہ چاہوں گا، اس نور فاطمہ کو دینے کے لیے اللہ نے 40 دن تک نبی کو تیاری کروائی ہے، تب جا کے نور فاطمہ منتقل کیا ہے۔ مجھے کوثر نقوی صاحب کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ زحمت فرمائیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے۔ ایک اور صلوات نبی اللہ۔ دوبارہ بلند صلوات نبی۔
اب وہ تیاری، وہ تحمل، وہ آمادگی ہمیں اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت اور مولا علی کی ولایت دینا چاہتا ہے اور اس کی تیاری کروانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت اس کی تیاری ہے، وہ آیت سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، عجیب لہجہ ہے آیت کا۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے، ماہ مبارک میں قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ معارف قرآنی، قرآن کی جو پیغامات ہیں اور ظرافتیں ہیں اور نزاکتیں ہیں، وہ قرآن کی آیات سے ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، آتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا۔ آغاز ہی ڈانٹ ڈپٹ سے ہو رہی ہے، سورہ کا آغاز، آیت کا آغاز ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، گھبراہٹ والی آیت ہے۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا۔ دین سے پھرنے کی بات مومنوں سے ہو رہی ہے۔ اے مومنوں، اگر تم دین سے پھر گئے، یعنی بعد والی آیت 55ویں آیت کے اندر کیونکہ ولایت علی کو بیان ہونا ہے تو یہ ہونا ہے، ایک تعداد علی کی وجہ سے دین سے پھرے گی۔ ارے بھائی، میں تو ایسی بات نہیں کر رہا، ایک تعداد نبی کے بعد نبی سے پھرے گی علی کی وجہ سے، ایک تعداد نبی کے بعد اللہ سے پھرے گی علی کی وجہ سے۔ بھائی یہ جو آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے، علی قسیم النار والجنہ، نبی نے فرمایا علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ یہ جہاں محشر میں کھڑے ہو کے جنتیوں کو جنت کی طرف بھیجیں گے اور جو دوزخ والے ہوں گے انہیں کہیں گے انہیں یہاں لے جاؤ، یہ جو دوزخی ہے یہ جنتی ہے، علی طے کر رہے ہوں گے، وہاں اس دنیا میں بھی علی جنت و دوزخ کو طے کر رہے ہیں، ابھی اس وقت بھی طے کر رہے ہیں، آج کل بھی طے کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ آج بھی علی کا ذکر لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے اور علی کا ہی ذکر لوگوں کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو علی کا نام سن کے پریشان ہو جائے وہ دوزخ کا راہی ہو جاتا ہے، اور جو علی کا نام سن کے خوشحال ہو جائے وہ جنت کا راہی ہو جاتا ہے۔ آج بھی مولا علی جنت و دوزخ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ یہ نبی نے فرمایا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ۔ جی، مامون رشید کا دربار تھا، امام رضا تشریف فرما ہے، ایک دہریے نے، ایک ملحد نے، ایک مخالف نے سوالات کیے، ایک نے آواز لے کر کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے مولا رضا نے فرمایا کہ نبی کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، علی کیسے تقسیم کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ برابر سے مامون کی آواز آئی کہ مولا مجھے بھی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں اس حدیث کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نبی نے فرمایا علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ تو جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی تو جنت و دوزخ بھیج رہے ہیں۔ اس پہ وہ سمجھ میں آئی ان کے بات کہ ہاں ایسا ہے۔ تو من یرتد منکم عن دینہ، میرا گلا میں تکلیف میں ہوں اس لیے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے برداشت فرمائیں۔ بیچ میں تو آیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں سے معذرت کر لوں، معافی مانگ لوں مجلس کے حوالے سے، مگر کیا کریں کہ میسن ریزی کو پہرا اتنا سخت تھا کہ نہیں مجلس تو پڑھنی ہے۔ تو رات میں بھی 2 مجلسیں ہیں اور آپ بھی مسلسل عبادتوں میں ہیں، آپ سب کی عبادتوں کو مولا کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا سوف یأتی اللہ بقوم، تو یاد رکھو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سو کو تو کل کے جاتے ہوئے آج چلے جائیں تو بہتر ہے، بلکہ شاید ان کے جانے سے بہتری آ جائے، ایسا بھی کبھی کبھی منظر بنتا ہے۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔
یہ قرآن کا حصہ، آیت کا یہ حصہ ان لوگوں کے لیے بڑا پیغام ہے جو کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے دم سے ہو رہا ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے دم سے ہو رہا ہے، یہ امام بارگاہ ہم نے بنایا ہے، یہ ہم چلا رہے ہیں، ہم نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ انہیں اللہ پیغام دے رہا ہے کہ تم نہیں ہوتے تب بھی یہ ہوتا، اور تم نہیں ہوگے تب بھی یہ ہوگا، اور تم نہیں تھے تب بھی یہ تھا، تمہارے ہونے سے کچھ نہیں ہو رہا، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے عزاداری پر، مجلس پر، مسجد پر، جلوس پر، عزاداری پر، عزاخانے پر، امام بارگاہوں پر اور اداروں پر اور مدرسوں پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، ان اداروں کا تم پہ احسان ہے کہ تم سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ بہت واضح طور پر ہمارا غرور مٹا رہا ہے، بہت ہی روشن انداز سے ہماری تکبر کو مٹا رہا ہے۔ خبردار ٹیڑھے ہو کر مت چلو، گردن اکھڑا کے مت چلو، خبردار یہ باتیں مت کرو کہ ہماری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، تم ان کی وجہ سے ہو۔ اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، اب جس قوم کو اللہ لے کر آئے گا اس میں 6 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، 6 صفتیں جن کے اندر ہوں گی ان کو پھر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا پیغام دیا جائے گا۔ وہ 6 صفتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت یحبہم، یحبہم، وہ اللہ سے، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، پہلی صفت اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ تو دعویٰ ہے نا، دلیل کیا ہے؟ محبت کا ثبوت ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کی محبت کی کچھ نشانیاں ہیں جی، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، جوان بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ کچھ ہو گیا ہے نا بھائی، آج کل کہیں دماغ لگ گیا ہے ان کا، تو یہ جو محبت ہو جائے نا جب کہیں تو پھر اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا اس کی بہت سی نشانیوں میں یہ ہے کہ اپنے محبوب کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے، وہ الجھنیں بڑھاتا ہے اس کی زندگی میں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ محبت کر رہا ہے۔ یحبہم ایک نشانی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ دوسری یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اچھا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اس کے آثار کچھ اور ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس کے آثار کچھ اور ہیں۔ یہ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے پیغام میں اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور دقیق ہو جاتے ہیں، اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں، کام چھوڑتے نہیں ہیں، کام مسلسل بڑھاتے ہیں اور مزید بہتر کرتے ہیں، اور مزید بہتر کرتے ہیں۔ یعنی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں مگر ان کی سنجیدگی میں کمی نہیں ہے۔ یحبہم بھی ہے، یحبونہ بھی ہے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنین کے سامنے خاکسار رہیں گے، متواضع رہیں گے، تواضع کے ساتھ رہیں گے، مومنین سے یہ اکڑ کر بات نہیں کریں گے، مومنین سے یہ لڑیں گے نہیں، یہ مومنین سے لڑنے اور جھگڑنے والے نہیں ہوں گے۔ جب کبھی کسی مومن کے سامنے جائیں گے تو ایک مرتبہ یہ اس کے آگے خاضع ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ، رسول اور اہل بیت کی محبت ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین بہت بڑا پیغام ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ جو آپس کی الجھنوں کا شکار ہیں یا اپنے عزیزوں کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ انہیں پیغام دیں کہ مومن مومن سے لڑتا نہیں، جھگڑا تو ختم ہی اس جملے پر ہو جانا چاہیے کہ یہ مومن ہے، جھگڑا تو ختم ہی اس جملے پر ہو جانا چاہیے کہ یہ بھی وہی صلوات پڑھتا ہے جو میں پڑھتا ہوں، بات تو وہی ختم ہو جانی چاہیے کہ یہ بھی اسی کربلا میں جاتا ہے جس کربلا میں حسین کو سلام کرے، یہ بھی ویسے ہی ماتم کرتا ہے، یہ بھی ویسے ہی علی ولی اللہ پڑھتا ہے، بات وہاں ختم ہو جانی چاہیے۔ اذلۃ علی المؤمنین۔ چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، مگر متواضع رہنا کہیں عادت نہ بن جائے، لہذا مومنین کے سامنے متواضع اور کافروں کے سامنے متکبر، تکبر کرتے ہوں کافروں کے سامنے، غرور سے بات کرتے ہوں، اکڑ کر بات کرتے ہوں، یعنی انہیں بچھنا بھی آتا ہو اور انہیں اکڑنا بھی آتا ہو، بچھیں یہ مومنین کے سامنے، اکڑیں یہ کافروں کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچھنا عادت بن جائے۔ یہ ہر جگہ بچھ جاتے ہیں، ہر جگہ نہیں بچھنا، مومنین کے سامنے تواضع
اور کافروں کے ساتھ تکبر۔ کتنا کنٹرول ہے اپنے اوپر، اللہ کتنا ہمیں اپنے اوپر کنٹرول دے رہا ہے۔ یہ اعتدال لے کر آؤ اپنے اندر، کہاں کیا کرنا ہے، کب کیسے کرنا ہے۔ مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ کہیں کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو ضرورت کے مطابق، تقاضے کے مطابق اپنے عمل کو انجام دینا، یہ ہے عقل مندی اور سمجھداری۔ یہ تیسری، پھر یہ چوتھی صفت کہ وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، جد و جہد کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں۔ لفظ جہاد، جد و جہد کا خاندان، یہ صرف تلوار چلانے کی طرف ذہن کیوں جاتا ہے؟ یہ صرف اسلحہ چلانے کی طرف ذہن کیوں جاتا ہے؟ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد، کوششیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ اللہ کی خاطر عمل انجام دیتے رہنا، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہے۔ کچھ نہیں کرنے والا تو مومن ہوتا ہی نہیں۔ کیا کر رہے ہو بھائی آج کل؟ جی بھائی 2 مدرسے بنا دیے ہیں، 2 مسجدیں بنا دی ہیں، اب کچھ نہیں کر رہے۔ نہیں بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن تو کچھ نہیں کرتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن تو آخری سانس تک بھی اللہ کی خدمت کرتا رہے گا، کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا، کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لے لے گا، کوئی نہ کوئی کام لے لے گا۔ شخصیات تشریف فرمائیں، بڑی خدمات انجام دینے والے بعض تشریف فرمائیں جنہوں نے ملک کی سطح پہ کام کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے رزق میں، عزت میں اضافہ فرمائے، اور مجاہدوں اور کوشش کرتے رہنے والوں کے توفیقات میں اضافے کے لیے اور ان کی رزق میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور چھٹی صفت کیا ہے؟ بڑی عجیب صفت ہے، بڑی حسین صفت ہے، شخصیت بنانے والی صفت ہے۔ یہ 6 کی 6 چیزیں شخصیت بنانے والی صفت ہیں، انسان بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ چھٹی صفت کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہوں گے۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہمیں کہیں جواب دینا پڑ جائے گا، ہم سے کوئی پوچھ نہ لے، نہیں، لوگوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دنیا کچھ بھی کہے، ضمیر مطمئن ہونا چاہیے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور انسان اکیلا کھڑا ہو اگر اس کا ضمیر مطمئن ہو۔ جس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، جس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، وہ دنیا کی باتوں سے اثر نہیں لیتا، بلکہ پھر اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کرتا ہے۔ اب جن میں یہ 6 صفتیں ہیں، انہیں اللہ کہہ رہا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ کیفیت ہر ایک کی نہیں ہوتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ تو میں یہ ایک جملہ کہہ دوں کہ اللہ، رسول اور علی مولا کی ولایت جسے اللہ چاہتا ہے اسے ملتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عزیزوں، میں نے بہت دیر لگائی آیت کے ترجمے اور تفسیر کے اندر۔ نوحہ بھی ہونا ہے، عزاداری ہونی ہے، ماتمداری بھی ہونی ہے، اور غروب کا وقت بھی قریب ہے۔ آج 19واں روزہ گزر گیا، کچھ ہی دیر میں آپ کے لیے دسترخوان ہوگا، آپ افطار کریں گے، مگر ذرا کچھ دیر کوفے چلیے، جہاں دسترخوان بچھ رہا ہے علی کی بیٹیوں کے لیے، علی کے بیٹوں کے لیے، مگر وہ دسترخوان جو کل علی کے ساتھ تھا آج علی کے بغیر ہے، اس لیے کہ مولا بستر شہادت پر ہے۔ کیسے روزہ افطار کیا ہوگا جناب زینب نے، کیسے روزہ افطار کیا ہوگا جناب ام کلثوم نے۔ سلام ہو اس شجاع بیٹے عباس علمدار پر، حضرت حسین، امام حسین، حضرت امام حسین۔ مولا علی کے سارے بچے، بچوں کے بچے، بیٹیاں، بیٹیوں کی اولادیں، داماد، نواسے، نواسیاں، سب کوفے میں موجود ہیں۔ اگر سب دسترخوان پہ ہوں گے، علی نہیں ہوں گے۔
علی کی زندگی کا آخری روزہ کل گزر گیا، کل گزر گیا علی کی زندگی کا آخری روزہ۔ 17ویں رمضان کو اسی سال سن 40 ہجری، جس سال مولا کی شہادت ہوئی ہے، اسی سال 17ویں روزے میں خطبہ دے رہے تھے مولا علی۔ خطبہ دیتے دیتے فرماتے ہیں مجمع سے مخاطب ہو کر، آج کون سا روزہ ہے؟ پتہ ہے علی جانتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، آج کون سا روزہ ہے؟ تو امام حسن کی آواز آئی بابا 17واں روزہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ مجمع میں امام حسین کو دیکھ کر فرمایا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکرر کر کے پہنچانا دیں۔ بیٹا حسین بتاؤ عید میں کتنے دن رہ گئے؟ فرمایا بابا 13 دن رہ گئے۔ فرمایا ہاں عید تو اس سال وہ کرے گا جو 21ویں روزے کے بعد زندہ رہے گا۔ یہ علی اپنی شہادت کی خبر، ابھی ضربت نہیں لگی علی کو، ابھی مولا علی کے سر پہ ضربت نہیں لگی ہے۔ اسی ماہ رمضان میں بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص انصاری کی دکان سے کچھ خرید کے نکلا ہے۔ اسے روک کر فرمایا خیریت پوچھی، سلام کیا، اس سے خیریت پوچھی، پوچھا تم نے کیا خریدا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے خضاب خریدا ہے، میرے بال سفید ہو گئے، انہیں رنگ کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے۔ تو جب اس نے کہا نا کہ میں نے اسے رنگ کرنے کے لیے خضاب خریدا ہے، تو اپنی داڑھی پہ دونوں ہاتھ ایسے پھیرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ تو خضاب خرید رہے ہیں تاکہ ان کی داڑھی رنگین ہو جائے، اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی۔ عجیب پیغام دے رہے ہیں۔ شاید اس نے سمجھا ہی نہ ہو کہ علی کیا بول کے چلے گئے، سوچ رہا ہو کہ علی نے عجیب بات کر دی، پتہ نہیں کیا بات کی ہے، لیکن علی مولا آمادہ ہو رہے ہیں اپنے آپ کو، میرا وقت شہادت قریب آ رہا ہے۔ سارے مہینے علی نے اسی طرح سے اشارے دیے، اور خاص طور پر بعض اوقات تنہا نکل جاتے ہیں جیسے شہادت ڈھونڈنے نکلے ہوں، اور پھر جس رات صبح آئے گی تو ضربت لگے گی، یعنی کل کا 18واں روزہ۔ سب روزے کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر افطار کرتے رہے۔ امام حسن سے فرمایا بیٹا یہ 18واں روزہ جو ہے میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطار کروں گا، میری بیٹی سے کہہ دو بیٹیوں سے باپ کی محبت، باپ سے بیٹیوں کی محبت، بیٹیاں کتنی باپ سے محبت کرتی ہیں، یہ فطری مسئلہ ہے کہ بیٹیاں باپ سے محبت زیادہ کرتی ہیں اور باپ بھی بیٹیوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ منظر کربلا کے میدان میں دیکھا، جب گھوڑا ذوالجناح خبر شہادت لے کے جانے لگا نا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے کے دروازے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے نوحہ اور ماتم کر رہا ہو کہ جناب سکینہ خیمے سے باہر آئی۔ بابا کا خالی گھوڑا دیکھا تو گھوڑے کے سر پہ ہاتھ رکھا، گردن جھکائے کھڑا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ بیوی نے فرمایا یا جواد ابی حل سخیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا بابا پیاسا بہت تھا، میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا پیاسا مارتے آئے؟ اب یہاں بی بی کے لیے فرما رہے ہیں میں آج ام کلثوم کے گھر میں افطار کروں گا۔ امام حسن نے پیغام دیا بہن کو، بہن بابا آج کا روزہ تمہارے گھر کھولیں گے، کتنی خوشی ہو رہی ہوگی بیٹی کو کہ بابا آ رہے ہیں، کیا کیا سوچا ہوگا کہ کیا کیا بنا لوں، بابا کے لیے کیا کیا دسترخوان پہ رکھوں، مگر ایک خیال پریشان کر رہا ہے کہ بابا کے دسترخوان پہ جب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو بابا کو اچھا نہیں لگتا، لہذا دسترخوان تو لگایا مگر جو کی روٹی جو علی کو بہت پسند ہے وہ رکھ دی، ایک ظرف میں نمک رکھ دیا، اور میری بیوی نے دودھ کا کاسا رکھ دیا، ایک کاسے میں دودھ بھر کے رکھ دیا۔ جب مولا دسترخوان پر آئے تو پہلے تو دسترخوان کو دیکھا، پھر کھڑی ہوئی اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کو دیکھا، اور بیوی کو دیکھ کے فرمایا تمہارے بابا کے دسترخوان پہ کبھی اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ چیزیں کیوں رکھ دی؟ میری بیوی نے آگے بڑھ کر چاہا کہ نمک اٹھا لے تاکہ بابا دودھ اور جو کی روٹی سے افطار کر لیں، تو ہاتھ روک کر فرمایا نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو، اس کوفے میں بہت بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ افطار کیا مولا نے اپنی بیٹی کے گھر میں،
اور پھر ساری رات طے یہ ہوا کہ ام کلثوم کے گھر میں ہی رہیں گے، اور بی بی کے گھر میں مصلی عبادت جو علی کا بستر تھا وہ بچھا ہوا ہے۔ ساری رات عبادت کرتے رہے، قرآن اور تسبیح پڑھتے رہے، مسلسل نمازیں پڑھتے رہے، مگر عزادارو سنیں گے نصف شب کے بعد، یعنی آج کے حساب سے اگر آپ کہیں کہ 12 بجے کے بعد، نصف شب کے بعد مولا علی بار بار مصلی سے اٹھتے ہیں اور آسمان کو آ کر دیکھتے ہیں، صحن میں کھڑے ہوتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان پہ دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہو۔ تو جناب ام کلثوم قریب آ کے کھڑی ہوئی ہیں، کہنے بابا آپ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ کہا کہ ام کلثوم جو مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ قریب ہو رہا ہے، میں اس کے آثار دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو وعدہ تھا وہ پورا ہونے کے آثار آ گئے یا نہیں آئے۔ پھر ایک مرتبہ اٹھ کر گئے تو ایک ستارے کو دیکھ کر فرمایا ھذہ لیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے، مگر کیا بول رہے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب ام کلثوم سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، بابا یہ کیسا کلمہ ہے، یہ کیسے جملے ہیں؟ کہا ام کلثوم یہ رات جب تمام ہوگی نا تو تیرا بابا تجھ سے رخصت ہو جائے گا، اس کے سر پہ ایک ضربت لگے گی، یہ تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا، اور تمہارے نانا کی بتائی ہوئی ہر بات پوری ہوئی ہے، یہ بات بھی تمہارے نانا کی پوری ہوگی۔ تو کھڑی ہو کر فرمانے لگی، سامنے کھڑی ہو کر فرمانے لگی بابا پھر آج بھائی حسن سے کہیے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ تو فرمایا اے ام کلثوم جس کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں، اسے ملنے کے لیے تم مجھے روک رہی ہو، میں تو آج بھی ضرور مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ اور پھر علی مولا نے امامہ سر پہ رکھا، ابادوش پہ لی، کمر میں پٹکا باندھا، نالے نے پیر ملی، اور پھر علی اپنے حجرے سے نکلے ہیں اور صحن خانہ سے گزر رہے ہیں۔ میں کیا کیا جملے جو ہر سال آپ سنتے ہیں، کون کون سے جملے چھوڑ دوں اور کون سے بیان کروں، مگر جب بی بی کے صحن سے گزرنے لگے نا تو سنیں گے سارے دیواروں اور دروازوں سے رونے کی آوازیں آنے لگے، دیواروں اور دروازوں سے رونے کی اور گریے کی اور نوحے کی آوازیں آنے لگی۔ جو مرغابیاں بطخیں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھیں وہ پھڑپھڑاتی ہوئی سامنے آئیں اور مولا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مولا نے رستہ بدلا تو پھر سامنے آ گئی، مولا نے جگہ بدلی تو پھر سامنے آ گئی۔ تو پھر علی زمین پر بیٹھ گئے اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے بیٹا ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، اگر تم انہیں اچھی طرح رکھ سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ یہ کہہ کر علی آگے بڑھے تو علی بن ابی طالب کی کمر میں زنجیر در نے الجھ کر علی کی کمر کا پٹکا کھول دیا۔ مولا کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، وہ پٹکے کی گرہ کھل گئی، وہ زمین پہ گرا تو علی نے اٹھایا اور پھر اسے کمر پہ باندھتے ہوئے شعر پڑھا ہے مولا علی نے۔ اور شعر کا مفہوم یہ ہے کہ علی تمہاری کمر کو کسنے کا وقت آ گیا ہے، مگر کسی جہاد پر نہیں جا رہے ہو، موت کے لیے اپنی کمر کو کس لو، اب تم موت کے قریب جا رہے ہو۔ اور پھر یہ کہہ کر مڑے اور بی بی ام کلثوم کو دیکھ کے فرمایا بیٹا تمہارے گھر کی در و دیوار بھی نوحہ پڑھ رہی ہیں، تمہارے گھر کے ایک ایک ذرہ میرے اوپر نوحہ پڑھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر علی مسجد کوفہ میں پہنچے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعین اوندھا لیٹا ہوا ہے۔ میرے مولا نے آواز دے کر کہا اٹھ نماز کا وقت قریب ہے، اور ایسے سونا شیطان کا انداز ہے، یہ ایسے سونے والے شیطان کے انداز میں سو رہے ہوتے ہیں، ایسے نہ سویا کرو۔ یہ کہہ کر علی مولا مصلی عبادت پر گئے اور صفیں بننا شروع ہوئی۔ نماز کی پہلی رکعت ہے، پہلا سجدہ ہے جو علی نے مکمل کرنا ہے۔ ابھی سجدے کی حالت میں علی ہے کہ ایک مرتبہ وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی جو 1000 درہم میں خریدی گئی تھی، 1000 درہم کے زہر میں اسے جلا جلا کے بجھایا گیا تھا، اسے زہر پلایا گیا تھا، وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی اور علی کے سر پر آ کر تلوار لگی۔ یہاں تلوار کا لگنا تھا، وہاں بے ساختہ آواز آئی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ادھر علی اپنی کامیابی کی آواز دے رہے، ادھر جبریل کی آواز آئی الا قد تحطمت ارکان الہدی، الا قد قتل امیر المومنین، ارکان ہدایت گرا دیے گئے، علی امیر المومنین کو مار دیا گیا۔ کوفے کے یتیم بچے پھر یتیم ہو گئے، زینب اور ام کلثوم یتیم ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا حسین یا علی یا